لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. الصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن عمه علی بن ابی طالب امیر المؤمنین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما انت منذر ولکل قوم حال. صلوات بر محمد. دعا ہے آپ تمام مومنین کا اس پاک محفل میں آنا خداوند عالم آج کی اس عظیم دن کے صدقے میں منظور و قبول فرمائے. اور دعا ہے خداوند متعال سے آج جس معصوم کی ولادت باسعادت کا دن ہے اس کی بیماری کے صدقے میں جملہ مومنین جو بیمار ہیں خداوند عالم امام سید سجاد کی بیماری کے صدقے میں ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے. اور بالخصوص بندہ حقیر کچھ مہینوں سے مریض ہے خداوند متعال آج کے دن کے صدقے میں بندہ حقیر کو بھی صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے. امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. محترم سامعین، احباب اہل بیت، موالیان حیدر کرار، میں نے آپ کے سامنے سورہ رعد کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے انما انت منذر، اے میرے حبیب بے شک تو ڈرانے والا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور راہبر کا ہونا ضروری ہے. میرے محترم، اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ کبھی بھی مخلوق کو ہادی اور راہبر کے بغیر نہیں چھوڑتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو خلق کرنے سے پہلے راہبر اور ہادیان دین کا انتخاب فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلق فرمایا تاکہ اہل دنیا پر یہ بات واضح ہو جائے کہ ہدایت لینے والے تو موجود ہیں لیکن ہدایت دینے والا موجود نہیں ہے. اس لیے خداوند عالم نے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا ہے ہدایت کے لیے. اسی قانون اور سلسلے کو اللہ نے اپنی اس سنت کو آگے جاری فرماتے ہوئے انبیاء کا انتخاب فرمایا اور میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا اور آخری سید المرسلین جد الحسن والحسین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق فرمایا. اور جب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آیا تو رسول خدا بھی ہدایت کے لیے ان کا انتخاب کر کے گئے تھے اپنے نمائندوں کا. اور رسول خدا نے فرمایا اے لوگو انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم لن تضلوا ابدا
کہ اے لوگو میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان سے متمسک رہو گے تو میں حضور میں رسول ہو کر یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد والے۔ رسول خدا نے اجمالی تعارف کے ساتھ ساتھ تفصیلی تعارف بھی فرمایا، اور فرمایا خلفائی من بعدی اثنا عشر، کہ میرے بعد 12 خلیفہ ہیں، اولہم علی بن ابی طالب وآخرہم القائم، جن میں سے میرا پہلا علی ولی ہے اور آخری امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں۔ 12 ہادیان برحق کے نام بھی بتائے رسول خدا نے اور ان کے القابات بھی بتائے ساتھ ساتھ۔ میرے محترم سامعین، انہی 12 ہادیان برحق میں سے چوتھا خلیفۃ المسلمین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، جن کی ولادت باسعادت کا آپ بیٹھ کر یہاں پر جشن منا رہے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے 38 ہجری کو، 15 جمادی الاول 38 ہجری کو امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلا فرزند عطا کیا، جس کا امام علی مقام نے نام علی قرار دیا، اور اس کے بعد بھی جتنے سارے فرزند پیدا ہوئے امام حسین علیہ السلام کے سب مولا نے اپنے بیٹوں کے نام علی رکھے۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہے جنہیں یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ انہوں نے ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی ہے جو ملائکہ کے نازل ہونے کا گھر ہے۔ امام نے ایسے گھر میں آنکھ کھولی ہے، ایسے گھر میں قدم رکھا ہے جو علم کی کان ہے، جو تقوی و پرہیزگاری عصمت و طہارت کا گھر ہے۔ اور امام جب اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلے جس ہاتھوں پر امام گئے وہ ہاتھ ید اللہ تھے۔ امام نے جن آنکھوں کا سب سے پہلے نظارہ کیا، دیدار کیا، وہ آنکھیں عین اللہ تھیں۔ اور امام کے حسب سے حوالے سے کیا کہنے کہ جن کا بابا سید الشہداء، جن کا دادا سید الاوصیاء، جن کی دادی سیدۃ النساء العالمین۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام کے بہت سارے القابات ہیں، جن میں سے ایک ہے زین العابدین، سید الساجدین، سید الصابرین اور سجاد۔ امام کا لقب ہے زین العابدین، یعنی عابدوں کی زینت۔ تو یہ وہ لقب ہے جو رسول خدا اپنے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام کو عطا فرما کر گئے تھے۔ اور ایک اور قول بھی ہے کہ امام سید السجاد نماز تہجد ادا کر رہے تھے کہ شیطان ایک سانپ اور اژدہا کی شکل میں اس نے آ کر مولا پر حملہ کیا، مولا کے پاؤں پر انگوٹھے کو چبانا شروع کیا، لیکن مولا بالکل اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے اور مولا نے اپنی نماز جاری رکھی۔ جب وہ مایوس ہو گیا، شکست کھا گیا تو واپس چلا گیا۔ جب امام نے نماز ختم کی تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، انت زین العابدین، تو ہے عابدوں کی زینت۔ اسی طرح امام سید سجاد کا ایک لقب ہے سجاد۔ امام کو سجاد اس لیے کہتے ہیں کہ امام جب بھی کوئی معمولی سی نعمت یا کوئی مصیبت ٹال جاتی تھی یا مومنین کے درمیان اصلاح ہو جاتی تھی تو مولا سجدہ کیا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں نماز کی حالت میں سر دیا ہے نا، سجدے کی حالت میں، تو امام سید سجاد نے بھی کربلا کے میدان میں گرم ریت پر سجدے ادا کیے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ امام سید سجاد واحد وہ ہمارے امام ہیں جن سے ہمارے پاس بہت کم فقہی حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں۔ سب سے
فقہی حدیثیں جو زیادہ پہنچی ہیں وہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پہنچی ہیں۔ تو کیا کیا امام نے غلام خرید کر آزاد کیے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ امام نے 20,000 تک غلام خریدی تھی اور ان کو راہ خدا میں آزاد کیا تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص کہتا ہے کہ مدینہ میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو لوگ ہر روز میدان میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے، گڑ گڑاتے، لیکن پھر بھی بارش نہیں ہو رہی تھی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک حبشی غلام کو دیکھا، جب اس نے دیکھا نا کہ یہ لوگ سجدے میں پڑے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں، لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو اس حبشی غلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا بارگاہ خداوند قدوس میں، آنکھوں سے آنسو جارے ہوئے اور رو کر دعا کی، اے پروردگار ان لوگوں پر رحم فرما اور بارش کا نزول فرما۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ابھی اس کے یہ جملے ختم نہیں ہوئے تھے کہ آسمان پر بادل آ گئے چاروں طرف سے، اور تھوڑی ہی دیر میں بہت زیادہ بارش برسی۔ میں یہ دیکھ رہا تھا، وہ شخص کہتا ہے کہ وہ غلام جیسے چلا میں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ امام سید سجاد کے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ میں نے دروازے پر جا کر دستک دی، امام باہر آتے ہیں۔ مولا نے پوچھا کیا کام ہے؟ تو میں نے کہا میں نے آپ کے غلام سے ملنا ہے۔ تو مولا مجھے اپنے گھر لے گئے اور وہاں پر بہت سارے غلام موجود تھے۔ تو مولا نے مجھ سے پوچھا کہ کس غلام سے آپ نے ملنا ہے؟ تو میں نے اس غلام کو دیکھا اور میں نے کہا کہ میں نے اس غلام سے ملنا ہے۔ مولا نے فرمایا کیا کام ہے؟ مولا میں یہ غلام خریدنا چاہتا ہوں، اور میں یہ غلام خرید کر اس کی نوکری کرنا چاہتا ہوں، اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آج دیکھا ہے کہ اس نے یہ مستجاب الدعویٰ ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس نے دعا کی ہے اور بارش ہوئی ہے، لہذا میں اس غلام کو خریدنا چاہتا ہوں اور میں اس کی پوری زندگی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیوں نہ ہوں ایسے غلام جن کے سردار ہیں زین العابدین۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ تو مولا نے ان غلاموں کی اس طرح تربیت کی ہے کہ وہ مستجاب الدعویٰ ہیں۔ اسی طرح امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں کہ آپ کے خاندان کا ایک شخص تھا، اس نے آپ کو برا بھلا کہا، بہت کچھ کہتا رہا، لیکن امام خاموشی سے سنتے رہے۔ امام نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو وہ بہت کچھ کہہ کر واپس گھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد امام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم لوگوں نے دیکھا کہ اس نے مجھے کیا کہا ہے، اب آؤ میرے ساتھ، میں جا کر اس کی باتوں کا جواب دیتا ہوں۔ تو اس مولا کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم مولا کے ساتھ گئے، تو جب جا رہے تھے تو مولا اس آیہ مجیدہ کی تلاوت ارشاد فرما رہے تھے، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جب امام اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے تو ہم سمجھ گئے کہ مولا اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ اس کے دروازے پر آتے ہیں، مولا نے کہا کہ جاؤ اس کو بلاؤ کہ علی ابن الحسین آئے ہیں۔ تو وہ باہر آتا ہے تو مولا اسے کہتے ہیں اے بندہ خدا، کچھ دیر پہلے تو میرے پاس آیا تھا اور تو نے مجھے بہت کچھ کہا، اگر واقعاً میں وہ چیزیں مجھ میں پائی جاتی ہیں تو میں بارگاہ خداوند قدوس میں معافی کا طلبگار ہوں، لیکن اگر وہ مجھ میں نہیں پائی جاتی تو میں آپ کو معاف کرنے آیا ہوں۔ تو وہ شخص شرمندہ ہوا اور مولا کے قدموں میں گر گیا اور مولا کی پیشانی کا بوسہ دے کر مولا سے معافی طلب کی کہ وہ باتیں جو ساری میں نے آپ کو کہی تھیں ان ساری باتوں کا میں خود سزاوار ہوں۔ ایک آخری فرمان سنا کر آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ افسوس ہے اس شخص پر
کہ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب ہیں۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا تھا اور فرشتوں کو کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کریں، لیکن ابلیس ملعون نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو خداوند متعال نے اپنی بارگاہ سے اسے نکال دیا تھا۔ تو اس وقت اس نے ایک بات کہی تھی کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادُكَ الْمُخْلَصِينَ، کہ اے اللہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے اللہ میرا دشمن بہت تیز ہے، بہت سخت ہے، جبکہ میری امت گناہ گار ہے، یہ اس کے بہکاوے میں آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے آدم پریشان نہ ہو، تیری امت میں سے اگر کوئی شخص ایک نیکی کرے گا تو میں اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کروں گا، اور اگر ایک گناہ کرے گا تو اس کے بدلے میں فقط ایک گناہ لکھوں گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے 6 یا 7 گھنٹے تک مہلت مل جاتی ہے، خداوند عالم روک دیتا ہے فرشتوں کہ اس کا گناہ بھی نہ لکھنا، ہو سکتا ہے اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے اور مجھ سے معافی طلب کر لے۔ جب 6 یا 7 گھنٹے گزر جاتے ہیں تو پھر ایک کے بدلے میں فقط ایک گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی تک نیکی کرتا نہیں ہے، فقط ارادہ کرتا ہے، تو اس وقت خداوند عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی ایک نیکی لکھ لے، اور جب نیکی کر لیتا ہے تو ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور بعض نیکیاں ایسی ہیں جو ایک کے بدلے میں 70,000 تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، جس طرح زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی عزت۔ ایک شخص آتا ہے، چونکہ زیارت کی بات آ گئی ہے تو ایک فرمان سناتا ہوں آپ کو۔ ایک شخص آتا ہے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور آ کر کہتا ہے کہ یبن رسول اللہ، میں نے آپ کے جد کی ایک حدیث سنی ہے کہ جو کوئی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے گا تو خداوند متعال اسے 7 مقبول حجہ کا ثواب عطا کرے گا۔ تو امام نے فرمایا بالکل، صرف 7 حج مقبولہ کا نہیں بلکہ 70 حج مقبولہ کا ثواب خداوند متعال سے ظاہر امام حسین علیہ السلام کو عطا کرتا ہے۔ تو راوی کہتا ہے مولا 70، مولا نے فرمایا 700 حج مقبولہ کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو راوی کہتا ہے مولا 700، تو امام فرماتے ہیں کہ 70,000 حج مقبولہ کا ثواب خداوند متعال زیر امام حسین کو عطا کرتا ہے۔ تو ایک نیکی کے بدلے میں ایسی نیکیاں بھی ہیں، نیکی ایک ہوتی ہے اور اس کا ثواب 70,000 حج مقبولہ کا ملتا ہے۔ تو امام نے فرمایا، امام زین العابدین علیہ السلام نے، کہ افسوس ہے ایسے شخص پر جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب آ جائیں۔ کیسے؟ کیونکہ خداوند متعال نے کہا ہے کہ اگر تو ایک نیکی کرے گا تو ایک کے بدلے 10 لکھوں گا، اور اگر ایک گناہ کرے گا تو ایک کے بدلے ایک گناہ لکھوں گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ